جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دنیا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور پھر بریلی کا امام اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. دیکھیے محبت سے آواز آ جائے مچل کے بولے سن لیکن اگر نعمانی سے تقریر سننا ہے آپ کو تو پھر جب تک کہ آپ نہیں بولیں گے ہمارا رنگ مجھ پہ چڑھے گا نہیں. تو آپ کو مسلسل میرے ساتھ میں بولنا پڑے گا تبھی جا کر کے میں بولوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یار بڑا اچھا انتظام کیا. دیکھیں مجھے ٹائم جو ملا اچھا ملا صحیح ملا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ علماء کرام کا یہ بہت کثیر تعداد منبر نور پر تشریف فرما ہے. تو جو ملا اچھا ہی ملا اور میں کوشش کروں گا کہ مجھے جتنا ٹائم ملا ہے اپنے ٹائم کے مطابق میں تقریر کروں. آپ لوگوں نے بڑا اچھا انتظام کیا. لائٹ کا انتظام کیا, سامیانہ کھانے پینے کا انتظام کیا, پیسے خرچ کیے. لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ نے نبی کی محفل کو سجا کر کے کیا میرے مصطفیٰ پر احسان کیا ہے؟ کیا آپ اتنی دور سے چل کر کے آئے ہیں مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا میرے نبی پر احسان کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے امتیوں کو قبر انور میں 2 بار یاد کرتے ہیں تب وہ جا کر کے میرے نام کی محفل سجاتے ہیں. سبحان اللہ. تو سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ آج ہمارا تذکرہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے. آج ہم جیسے بدکاروں کا نام مصطفیٰ کے لبہائے مقدسہ پر آئے ہیں. کون لب؟ جس لب کے بارے میں بریلی کے رضا نے قلم کو اٹھایا تو کہا لکھ پتلی پتلی گلے قدسوں کی پتیاں. پتلی پتلی گلے قدسوں کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. یار سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ آج ہم جیسے پاپیوں کا نام مصطفیٰ کے لبہائے مقدسہ پہ آیا ہے. آج ہم جیسے بدکاروں کا نام میرے نبی نے اپنے پاک مدینہ میں لیا ہے. میرے پاک مصطفیٰ کے لبوں پر ہم جیسے بدکاروں کا نام آیا ہے. ایک مثال پیش کرتا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ سننا. تاج پور کے زندگی لوگوں دنیا کا معائنہ کرتے ہیں. اگر دنیا میں کوئی ہوم منسٹر اپنی میٹنگ میں جا کر کے کہہ دے یہ بندہ میرا ہے, یہ بندہ میرا ہے, فلاں صاحب میرے ہیں, فلاں صاحب میرے ہیں, تو دنیا میں تو اس ضلع کے اندر اس موضع میں اس ہندوستان میں کوئی پولیس اسے ٹچ کرنے والا نہیں ملے گا, کوئی اسے ٹچ نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ ہوم منسٹر کا آدمی ہے, یہ پرائم منسٹر کا آدمی ہے, یہ وکیل کا آدمی ہے, یہ جج کا آدمی ہے. لیکن سن لو اگر کوئی پولیس والا اسے گرفتار بھی کر لے تو وہ وکیل خود چل کر کے آتا ہے, وہ منسٹر خود چل کر کے آتا ہے. میرے آدمی کو پکڑا کیوں؟ اگر تو نے پکڑا ہے تو کیوں پکڑا ہے؟ ذرا سوچو صحیح. جب میری آنکھ بند ہوگی تب مجھے قبر میں لٹایا جائے گا. منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے, دیکھ کر کے کہیں گے سنو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. اب کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا نام میرے مصطفیٰ کے لبوں پر آیا کرتا تھا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. یہ وہ بندہ ہے جس کا نام میرے مصطفیٰ کے لبوں پر آیا. یا تو کوئی ہم نے احسان کر دیا
احسان نہیں کیا. میرے نبی کی شان الگ شان ہے. حضرت علامہ راحت حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. میرے نبی کی الگ شان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں جو ڈوبتے ہوئوں کو بچا لے وہ ہے میرا نبی. مچل کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کب بولو گے؟ اور محبت سے بولو, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. جو ڈوبتے ہوئوں کو بچا لے وہ ہے میرا نبی. جو جہنمی کو جنتی بنا دے وہ ہے میرا نبی. جو بادشاہ کو فقیر بنا دے وہ ہے میرا نبی. جو فقیر کو بادشاہ بنا دے وہ ہے میرا نبی. لیکن جب بریلی کا رضا بولا تو محبت کا قلم چون کے بولا, عشق میں بولا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پھر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بے شک سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. تو میرے مصطفیٰ کی شان ہی الگ ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا, اب میں اپنے تمہید کی طرف چل رہا ہوں. دیکھیے جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے, ابھی احسانی کی بات چل رہی ہے. میرے آقا دنیا میں تشریف لائے, کس کو یاد کیا؟ ہم جیسے پاپیوں کو یاد کیا. مکہ کی دھرتی میرے آقا اپنی ماں آمینہ کی شکل ناز سے باہر آئے, سر کو رب کے حضور میں جھکایا, عرض کی مولا یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. مولا میری امت کو بخش دے, مولا میری امت کو بخش دے. میرے مصطفیٰ مکہ کی دھرتی پر پلے بڑے, جوان ہوئے, 40 سال کی عمر شریف ہوئی. میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا. جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا, ظالموں نے میرے مصطفیٰ کو ستانا شروع کر دیا. میرے مصطفیٰ پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے. میرے مصطفیٰ نے ارادہ فرمایا اب میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں گا. یار اس مدینے کی بات کی جا رہی ہے, یہ وہ مدینہ ہے جسے بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا. یہ وہ مدینہ ہے جس کے ہوا میں بیماری, جس کے پانی میں بیماری, جس کے مٹی میں بیماری. یہ بیماریوں کا شہر تھا جس کا نام یثرب ہے, یثرب. یہ مدینہ تو بعد میں ہوا, جب تک کہ میرے مصطفیٰ یثرب کی دھرتی پر اپنے قدم کو نہ رکھا تب تک کہ یثرب تھا. لیکن جب میرے مصطفیٰ نے اپنے قدم کو یثرب کی دھرتی پر رکھ دیا تو وہ یثرب نہ رہا بلکہ مدینہ طیبہ بن گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مدینہ طیبہ بن گیا. میرے مصطفیٰ مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے. ایک دن رب نے فرمایا جبریل لاؤ نا ایک قانون بنا دیتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتا مولا وہ قانون کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب سے کہنا کہ جو اچھے اعمال کرے اسے جنت میں ڈالا جائے گا, جو برے اعمال کریں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. مولا کیا یہی قانون سب کے لیے ہے؟ رب نے فرمایا ہاں, جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا. حضرت جبریل رب کے حکم سے حاضر ہوئے, آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب نے آپ کو سلام پیش کیا. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب نے ایک قانون بنایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل
بتاؤ نا وہ قانون کیا ہے، آخر وہ قانون ہے کون سے قانون؟ تو جبریل عرض کرتا یا رسول اللہ وہ قانون یہ ہے کہ اگر آدم کی امت اچھے اعمال کرے گی جنت میں ڈال دیا جائے گا، برے اعمال کرے گی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی حال موسیٰ کی امت کا ہے، یہی حال عیسیٰ کی امت کا ہے، یہی حال شیس کی امت کا ہے، یہی حال زکریا کی امت کا ہے، یہی حال یحییٰ کی امت کا ہے، یہی حال سلیمان کی امت کا ہے، یہی حال یعقوب کی امت کا ہے، یہی حال ابراہیم کی امت کا ہے، یہی حال اسماعیل کی امت کا ہے، یہی حال موسیٰ کی امت کا ہے، یہی حال عیسیٰ کی امت کا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ جبریل کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے، جبریل خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل خاموش کیوں ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کیا یہی حال میری امت کا ہے؟ کیا رب نے یہی قانون میری امت کے لیے بھی بنایا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ یہی قانون آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ اتنا میرے مصطفیٰ نے سنا کہ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں تو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ امت عاصی کے غم میں روتے رہے۔ یار جس کے لیے مصطفیٰ روئے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم اور آپ ہیں، جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے راتوں رات روئے ہیں، جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے پوری رات روئے، دن بھر روتے رہے، تین دن تک روتے رہے میرے مصطفیٰ، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہم ہی آپ کے لیے میرے مصطفیٰ روتے رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ رونے لگے، وہاں سے اٹھے جنگلات میں تشریف لے جاتے ہیں، جنگل کے کونے میں اپنے سر کو رب کی حضور میں جھکا کر کے کہتے ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے مولا میری گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے۔ ادھر سے صحابہ کرام تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، میرے مصطفیٰ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے آقا کہاں چلے گئے؟ میرے مصطفیٰ کہاں چلے گئے؟ شمس الضحیٰ کہاں چلے گئے؟ بدر الدجا کہاں چلے گئے؟ میرے آقا کہاں چلے گئے؟ صحابہ پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے، مولا میرے آقا کہاں چلے گئے؟ کون صحابہ جب تک کہ مصطفیٰ کے چہرے بدوحا کی زیارت نہ کر لیا کرتے تھے کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا؟ کون صحابہ جب تک کہ مصطفیٰ کے لبوں کو نہ دیکھ لیا کرتے تھے رات میں نیند نہیں آیا کرتی